الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الآية. صدق اللہ العظیم. الشیطان شیطان یعدکم وعدے کرتا ہے تم سے الفقر محتاج ہو جانے کا، وَيَأْمُرُكُمْ اور حکم دیتا رہتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا. آیت نمبر 268 میں اللہ تعالی نے بقول حضرت عبداللہ ابن عباس کے 4 وعدے ذکر ہوئے، 2 شیطان کی طرف سے اور 2 رحمان کی طرف سے. شیطان نے پہلا وعدہ کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو کیونکہ محتاج ہو جاؤ گے. تو رحمان نے وعدہ کیا کہ وَفَضْلَ محتاج نہیں ہوگو گے، میں اپنی طرف سے تمہیں فضل والا مال عطا کروں گا. شیطان ظالم نے پھر دوسرا وعدہ اور حکم دے دیا کہ جس وقت کسی کو وہ روک لیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، تو دوسرا حکم اور دوسرا وعدہ ہوتا ہے اس کا بے حیائی والے کام کروانے کا. یہ جو بے حیائی والا کام ہے فحشاء ہے، اس کا کیا معنی پہلے درس میں ذکر کیا کہ فحشاء کا معنی ہے سب سے بڑی بے حیائی جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. دوسرا معنی کیا کہ فحشاء کا معنی ہے دوسرا حد سے اسراف کر لینا، مال کو ضائع کرنا. شیطان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، کتوں کے اوپر لگا دیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، بلیوں کے اوپر خرچ کروانا شروع کر دیتا ہے. شوقیہ بلیاں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کہتا ہے خرچ نہ کر، محتاج ہو جائے گا. کبوتروں کے اوپر لگوانا شروع کر دیتا ہے، جی ادھر خرچ کر. بہرحال ہر طرح کا شوق دل میں ڈال دیتا ہے اور اسی بات کی طرف اور اسی طرف انسان کا ذہن لگا دیتا ہے. انسان خرچ کر رہا ہے، کہتا ہے میں کیا کروں، میرا شوق ہے. اصل میں شوق نہیں، تو شیطان کا وعدہ پورا کر رہا ہے. آج کے سبق کے اندر تیسرا معنی کرنا مقصد ہے. اگر میں سارے فحشاء کے معنی ذکر کرنا شروع کر دوں تو کئی مہینے لگ جائیں گے. میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک سے ایک انسان آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آ کر سوال کرتا ہے. قال قیل یا رسول اللہ اکبر کبیرہ. سوال کرتے اور کیا کہتے ہیں، متا نترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اے اللہ کے رسول جی، ایک سوال ہے، ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. اگر کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو سوال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یار مجھے شرم آتی ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شرم انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہے، ایک شرم جو ہے انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ جو شرم انسان اس لیے کر رہا ہے کہ میں مسائل کیسے پوچھوں، کیسے میں بات کروں گا مولوی صاحب کے سامنے، یہ شرم جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور دوسرا انسان ایسا ہے کہ جو مسئلے پوچھ لیتا ہے، ان مسئلوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ شرم جنت میں لے کے جائے گی۔ سوال ہے اللہ کا رسول، قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جائیں، ثواب تاکہ زیادہ ہو جائے۔ سورت کا نام سورت النحل ہے، 14واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کر لیا کرو، جو علم والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو۔ حضرت سوال ہے، فرمایا کون سا سوال؟ کہنے لگے آگے سے وہ صحابی رسول، فرمایا متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ اللہ کے رسول جی آپ کے قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہو گیا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا شروع کر دو اور برائی سے روکنا شروع کر دو۔ قرآن مقدس کا انداز بھی دیکھتے جا، سورت کا نام سورت آل عمران ہے، 4واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ایک عظیم الشان گروہ ہونا چاہیے، التنوین للتعظیم۔ کون سا گروہ عظیم الشان ہے؟ اللہ جی قرآن پاک سچا، اونچا بولو قرآن پاک سچا۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ایک عظیم الشان گروہ ہونا چاہیے۔ کون سا عظیم الشان گروہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ عظیم الشان گروہ وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرح بلاتا ہے، خیر خائی کی طرح بلاتا ہے، اور پھر بے حیائی اور منکر کاموں سے وہ روک لیتا ہے، نیکی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ یہ عظیم الشان گروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا عظیم الشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ بڑا عظیم الشان ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب لوگ یہی ہیں، دوسروں کے لیے خیر خائی والا جذبہ۔ اللہ کے رسول سوال یہ ہے، آپ کے قرآن مقدس میں ارشاد ہو گیا نہی عن المنکر کیا کرو۔ اللہ کے رسول جی کتنے تک ہم نے کرنا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ جی اس کی تشریح کے اندر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ اکبر، بڑا پیارا نام ہے، اور پھر صبح کا وقت ہو اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، ایمان خوش ہو جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ جو حدیثیں مجھے آ رہی اللہ کی طرف، اگر یہ تمہیں آنا شروع ہو جائے تو شاید اس خوشی میں رات کو سو بھی نہیں۔ اتنی پیاری حدیثیں ہوتی ہیں، ایسا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہر فیکم
ما ظهر في الامم قبلكم، یہ کام کرتے رہنا، اتنے تک کرتے رہنا جتنے تک پچھلی قوموں والی عادتیں تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ جس وقت آ جائیں گی پھر نہی عن المنکر کا فائدہ نہیں رہے گا، پھر تمہیں نیکی کی طرف ترغیب دینے کا فائدہ نہیں رہے گا۔ پچھلی قوموں والی عادتیں تمہارے اندر آ گئیں۔ صحابی وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول جی کیسے وہ عادتیں ہوں گی ہمارے اندر؟ ما فی الامم قبلنا، پچھلی عادتیں کون سی ہیں جو ہمارے اندر پائی جائیں گی؟ اللہ کے رسول مہربانی پچھلی عادتیں، اللہ کے رسول نے 3 عادتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی عادت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملک فی صغارکم والفاحشۃ فی کبارکم والعلم فی رذالکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی عادت تمہارے اندر جو آنے والی ہے نشانی، بادشاہ تمہارے ذلیل لوگ ہو جائیں گے، جھوٹے، فراڈیے، بے ایمان، رات کو وعدہ اور صبح اور، رات کو قوم کو تبلیغ کرتے ہیں اور طریقے سے، صبح کہہ دیتے ہیں ہمیں مجبوریاں پڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بادشاہ تمہارے غلط ہو جائیں اس وقت سمجھ لینا اب ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملنے والی۔ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، بادشاہ جب جھوٹ بولے گا رعایا کیا کرے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا سا سمجھاؤں؟ سورت کا نام سورت النساء ہے، 5واں پارہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم تؤدوا الامانات الی اہلہا، آیت نمبر 58 ہے میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی امانتیں ان کی امانت والوں کے سپرد کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو تو انصاف والے فیصلے کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ جی میں خود سونا ہے، نصیحتیں بڑیاں سونیاں کریندا ہے۔ ہاں جی، اللہ جی میں آپ سونا اے میری تو دے آگے حکم بھی بڑے سونے سونے ہوندے رہنے۔ سبحان اللہ جی، امانت جو ہے، جو امانت کا اہل ہے اسی کی طرف صبر کر دیا کرو۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث القوم جاءه اعرابی فقال متى الساعة، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے قریشیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے، میں قرآن مقدس سنا رہا ہوں، اپنی پیاری باتیں حکمت والی بتلا بھی رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھتی کیوں نہیں ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک دیہاتی آ کر کہتے ہیں متی الساعة، اللہ کے رسول جی قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب نہ دیا۔ بات جو ہو رہی ہے ادب سکھانا مقصود ہے تاکہ اس کو سمجھ لگ جائے، جب بات ہو جائے پھر سوال کرنا چاہیے۔ نہیں جواب دیا، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا این السائل، سائل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں آنا یا رسول اللہ، حضرت صاحب جی میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، شفقت فرمائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زیت
الامانۃ فانتظر الساعہ۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں اے پوچھنے والا سائل انسان، جس وقت امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے، انتظار کرنا، بس کل آئی یا پرسوں آئی، آ رہی ہے اوپر سے قیامت۔ آگے سے کہتے ہیں کیف اذا اعتها، اللہ کے رسول جی امانتیں اور ضائع کیسے ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا وسد الامر من غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جس وقت حکومتیں جو ہیں، جس وقت عمارتیں جو ہیں، جس وقت عہدے ان لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں جو اہل نہیں ہے، یہ امانت کی خیانت ہے، اور دیکھ لینا اوپر سے قیامت آنے والی ہے۔ آج کل کون سا عہدہ مل رہا ہے امانت کے مطابق؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں عہدے والے کیا لوگ ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا حوالہ اور سبق پورا کرتا ہوں۔ ہاں عہدے والے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، جب تعبیریں بتلا رہے تھے پھر بعد کے اندر بادشاہ نے بھی بلا لیا، کہنے لگی یار تعبیر اگر یہی ہے کہ ہمارے اوپر قحط آنے والا ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ جو ہے ہمارے اوپر سال فراوانی کے، اس کے اندر ہم نے اناج غلہ روک کے رکھنا ہے۔ کون ہے اتنا بڑا امانت والا جو غلے بھی روک لے گا اور پھر ہمارے اگلے سال آسان ہو جائیں گے؟ فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آیت نمبر 55، سورت کا نام سورت یوسف، 13واں پارہ۔ اے بادشاہ سلامت، مجھے وزیر خزانہ بنا دے، زمین کے خزانے میرے پاس رکھوا دے، مصر والے۔ کیوں؟ انی حفیظون، میں بڑا امانت والا انسان ہوں، میرے پاس رکھوا، میں خیانت نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا قیامت، حضور نے فرمایا نہی عن المنکر اس وقت چھوڑنا ہے جس وقت بادشاہ ذلیل ہوئے، بادشاہ کمینے لوگ ہوئے، بادشاہ غلط اور فراڈیا ہو جائیں۔ دوسری بات، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل ہفتے والے دن کروں گا، دوسری بات یہ ہے اس وقت نہی عن المنکر بھی چھوڑ دینا چاہیے جس وقت الفاحشۃ فی کبارکم، تمہارے بڑے لوگ جب زنا کرنا شروع کر دیں، بے حیائی والا کام شروع کر دیں، شیطان کے پیچھے لگ جائیں، کیونکہ جس وقت اللہ کے راستے کے اندر انسان خرچ نہیں کرتا تو پھر انسان کے اوپر اللہ کے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عذاب میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ بے حیا انسان بن جاتا ہے، لہذا وہ شیطان کے پیچھے چل کر بے حیا بن جائیں گے۔ دوسرا کام ان کے اندر جب یہ آ جائے، عادت آ جائے، پھر بھی نہی عن المنکر کا، امر بالمعروف کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ تیسرا کام کیا ہے وہ بھی سنو، العلم فی رذالکم، علم اگر جہلوں کے پاس آ جائے، نہ ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہو، نہ ان کو بات کرنے کا کوئی انگ اور شنگا تھا اس میں کہ لوگوں کو سمجھانا کیسا ہے، حکمت بھی ان کے اندر نہ ہو، بصیرت بھی ان کے، ہاں یہ بھی حکمت نہیں ہے کہ جیسے لوگ ہیں ویسے ہو جائے، جس طرح لوگ مسئلہ پوچھیں لوگ خوش ہو جائیں ویسے، نہ یہ حکمت نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی حکمت نہیں ہے کہ انسان لے کر شروع ہو جائے، کسی کے نسب پر شروع ہو جائے، کسی کے حسب پر شروع ہو جائے، کسی کی کردار کشی کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت عالم لوگ بھی کردار کشی کرنا شروع کر دیں گے، عالم لوگ بھی ان کے اندر جذبات حکمت والے نہیں رہیں گے، تو پھر نہی عن المنکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سچے،
اونچا بولو. پھر میں سبق ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول سچے سچے. تو میں سمجھایا یہ ہے کہ بے حیائی والا کام جب شروع ہو جائے گا نا اس وقت پھر نہی عن المنکر کا فائدہ نہیں رہے گا, امر بالمعروف کا فائدہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ پھر اس حدیث کو ہفتے والے دن بھی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ